اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بڑا معروف و مشہور ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے تھے. تو جس راستے سے آپ جا رہے تھے وہ راستہ قبرستان کے پاس سے ہو کے گزر رہا تھا. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال آیا کہ ابھی نماز فجر میں تو کافی وقت باقی ہے، لاؤ مسجد شریف کے اندر قبرستان میں چل کے دیکھیں مردوں کا کیا حال ہے. قبرستان میں جا کے دیکھیں کہ مردوں کا کیا حال ہے. آپ قبرستان میں تشریف لے گئے. نماز فجر میں وقت زیادہ باقی تھا تو کہاں چلے گئے؟ قبرستان میں چلے گئے. آج اگر ہم نماز فجر میں تھوڑی تاخیر کر کے آئے تو لوگ چلانے لگتے ہیں، مولوی صاحب کہاں رہ گیا تھا، امام صاحب کہاں رہ گئے تھے. امام کی ہمیشہ تعریف کیجیے، برائی کبھی مت کیجیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے لیے پیغام ہے. امام کی ہمیشہ تعریف کیجیے، امام سے ہمیشہ دعائیں لیجیے، امام کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، امام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. کیونکہ امام جو ہوتا ہے وہ قوم کا، جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ قوم کا امام ہوتا ہے، قوم کا رہنما ہوتا ہے. امام ہی تو وہ ہے جو ہر بلا ہر مصیبت میں آپ کے کام آتا ہے. لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں بس غیبت چغل امام کی برائی کرنے لگتے ہیں. بتاؤ اگر امام نہ ہو تو آپ کے گھر پہ میلاد کون پڑھے گا؟ امام نہ ہو تو قرآن خوانی کون کرائے گا؟ امام نہ ہو تو نیاز فاتحہ کا انتظام کون کرے گا؟ امام نہ ہو تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ امام نہ ہو تو نکاح کون پڑھائے گا؟ بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ ساری چیزیں امام کرتا. نیاز فاتحہ، قرآن خوانی، تلاوت خوانی، جنازے کی نماز، میلاد شریف، بچوں کو تعلیم دینا، نماز پڑھانا، برے اعمال سے روکنا، اچھے اعمال کا پیغام دینا، یہ سارا کام امام کرتا. لیکن اگر خدا نخواستہ بتقاضے بشریت تھوڑی سی اگر کہیں کمی کوتاہی ہو گئی تو لوگ امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مولوی صاحب تو ایسے، مولوی صاحب تو ایسے. یہ بھی تو احسان مانو کہ امام صاحب بھی تو ایک انسان ہے. وہ کیا کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. امام کی جگہ پر آدمی اپنے بچوں کو لا کے کھڑا کر دے، پھر یہ احساس کرے کہ اس جگہ پر اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کو کیا ایسا کہہ پاتا؟ نہیں کہہ پاتا. تو امام بھی کسی کا بیٹا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام بھی کسی کا بھائی ہوتا ہے. امام اگر شادی شدہ ہے تو بھی کسی کا شوہر ہوتا ہے. تو خدارہ امام کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھا کرے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، مطلب ایک پیغام دے رہا ہوں. امام کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، امام کو امام کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. امام قوم کا رہنما ہوتا ہے. بہرحال تو حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کے اندر تشریف لے گئے اور ایک جگہ آپ بیٹھ گئے. خیال فرمایا کہ لاؤ دیکھوں ذرا مردوں کا کیا حال ہے. مراقبہ فرمایا، چونکہ اللہ والے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بولنے سبحان اللہ. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھوں کو بند کیا. جب آنکھوں کو بند کیا تو پردہ اٹھ گیا. آنکھوں کو بند کیا تو حجابات اٹھا دیے گئے، پردے ہٹا دیے گئے. ابراہیم ابن ادہم نے دیکھا کہ قبرستان سے اپنی اپنی قبروں سے مردے نکل نکل کر کے قبر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. قبر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی کے آنے کا یا کسی چیز کے آنے کا انتظار کر رہے ہو. راہ دیکھ رہے تھے، راستہ دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے. بیٹھے رہے، آپ دیکھتے رہے منظر کو ملاحظہ فرماتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد مردوں کے پاس ایک گٹھری آئی، ایک پوٹلی آئی، ایک گٹھری آئی. وہ گٹھری جب مردوں کے پاس آئی تو مردے مسکرانے لگے، مردے خوش ہو گئے اور اس گٹھری کو لے کر کے اپنی اپنی قبروں میں داخل ہونے لگے، اپنی اپنی قبروں میں جانے لگے. میری نظر، میری نگاہ ایک ایسے مردے پر پڑی جو نوجوان تھا. جو کیا تھا؟ نوجوان تھا. جسم و جسمانیت کے اعتبار سے نوجوان تھا.
لیکن اس کا معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا. بال بکھرے ہوئے، پراگندہ بال، چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی ہے، کفن پھٹ چکے ہیں، میلا لباس ہو چکا ہے. بڑی مایوسی کے عالم میں خالی ہاتھ قبرستان میں واپس جا رہا ہے، اور مردے خوشی خوشی جا رہے ہیں. ان کے ہاتھوں میں ایک گٹھری ہے، اور یہ نوجوان خالی ہاتھ مایوسی کے عالم میں پھٹے پرانے کفن میں ملبوس ہو کر کے بکھرے ہوئے پراگندہ بالوں کے ساتھ اپنی قبر میں واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کو روکا، اے نوجوان یہ تو بتا معاملہ کیا ہے؟ سارے مردے تو خوشی خوشی اپنی قبرستان اپنی قبروں میں جا رہے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں ایک گٹھری بھی ہے، ان کے کفن بھی چمکدار ہے، ان کے بال بھی چمکدار روشن ہے، چہرہ بھی مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن تیرا معاملہ تو اور مردوں کے برخلاف نظر آتا ہے. تیرا چہرہ ماجوئے غمگین نظر آتا ہے، کفن بھی پھٹا پرانا نظر آتا ہے، بال بھی پراگندہ نظر آتے ہیں، اور تیرے ہاتھ میں تو کوئی گٹھری بھی نظر نہیں آتی. کیا معاملہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب بندے، اے اللہ کے نیک بندے، معاملہ دراصل یہ ہے کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ، یعنی میں اپنی امی جان کے ساتھ ایک سفر پر نکلا. راستے میں جا رہا تھا کہ اچانک میرا انتقال ہو گیا، اچانک میرا انتقال ہو گیا. اور جب میرا انتقال ہوا تو میری ماں نے اسی قبرستان کے اندر میری قبر بنائی اور مجھے اس نے دفن کر دیا. اور میری ماں ایک آبادی میں داخل ہوئی، ایک شہر میں چلی گئی، بستی میں داخل ہوئی. میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا اور دوسرے شوہر کے ساتھ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے. میری ماں مجھے بھول چکی ہے. میری ماں نے مجھے کوئی کار خیر میرے نام سے نہیں کیا، یعنی کوئی احسان ثواب نہیں کیا. میرے نام سے غریب و فقیر و یتیموں کو کھانا نہیں کھلایا، میرے نام سے غریبوں کو سہارا نہیں دیا، یعنی میرے نام سے میری ماں نے کوئی اچھے اعمال نہ کیے. اس لیے آج میرا ہاتھ خالی ہے، میرا کفن پھٹا پرانا ہے، میرا چہرہ غمگین مایوس ہے، میرے سر کے بال بکھرے ہوئے پراگندے ہیں. اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان سے پورا واقعہ سن لیا، پوری بات سن لی، آپ مراقبے سے باہر تشریف لائے، کیونکہ اب فجر کا وقت بھی قریب تھا. مسجد شریف میں تشریف لے گئے اور نماز فجر ادا فرمائی. جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، نوجوان سے پتہ پوچھ لیا تھا، نوجوان سے آبادی کا نام پوچھ لیا تھا، نوجوان سے شہر اور بستی کا نام پوچھ لیا تھا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ اسی پتہ کے مطابق، اسی نشان کے مطابق اس شہر میں داخل ہوئے، آبادی میں داخل ہوئے، اور پتہ لگاتے لگاتے اس خاتون کے مکان پر پہنچ گئے. دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز ہے، کون؟ آپ نے فرمایا، بندے خدا ہوں، ایک پیغام لایا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، ایک پیغام لایا ہوں. خاتون نے کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ آپ نے فرمایا، اے خاتون اللہ کی بندی یہ بتا کیا تیرے پاس کوئی اولاد ہے؟ اس خاتون نے کہا نہیں، میرے پاس تو ابھی کوئی اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی اولاد تھی؟ کیا تیرے پاس کوئی بیٹا تھا؟ اس نے کہا ہاں. اگر آپ اس طرح پوچھتے ہیں تو میرے پاس ایک بیٹا تھا جس کا انتقال ہو گیا، میری ایک اولاد تھی جو اس دنیا سے چلی گئی. آپ نے فرمایا بتا اے خاتون، کیا تو نے اپنے بیٹے کے نام سے کوئی کار خیر کیا؟ کیا اپنے بیٹے کے نام سے کوئی ایصال ثواب کیا؟ کیا اپنے بیٹے کے نام سے غریب و فقیروں کو کھانا کھلایا؟ اس نے کہا اے اللہ کے محبوب بندے، اے اللہ کے نیک بندے، میں اپنے بیٹے کو بھول گئی، میں نے اس کے نام سے کوئی کار خیر نہیں کیا، میں اس کے نام سے کسی غریب فقیر یتیم کو کھانا نہیں کھلایا، یعنی ایصال ثواب نہیں کیا، میں بھول گئی. تب اللہ کے محبوب بندے ابراہیم بن ادہم نے واقعہ سنانا شروع کیا. اے خاتون، وہ جو تیرا شہزادہ تھا، وہ جو تیرا لختے جگر تھا، وہ جو تیرے جگر کا ٹکڑا تھا، اے خاتون، وہ جس کو تو نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا اور اپنے خون کو اسے پلاتی رہی، پیدا ہونے کے بعد خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اسے شکم سیر کرتی رہی، اس کے پیشاب کی وہی جگہوں پر
آرام کرتی رہی، اسے پروان چڑھا کر کے جوانی کی منزل پر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ جسے تو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی، وہ جس سے تو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی تھی، وہ نوجوان تیرا جانتی ہے کس حال میں ہے؟ کیا تو جاننا چاہتی ہے کہ وہ تیرا لخت جگر جو جسے تو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتی تھی، جسے تو اپنے سینے سے چمٹا کے رکھتی تھی، جانتی وہ تیرا لخت جگر کس حال میں ہے، وہ تیرا نور نظر کس حال میں ہے؟ کہا مجھے بتاؤ، ذرا جلدی بتاؤ، میں سننا چاہتی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا وہ عذاب میں گرفتار ہے، اس کے چہرے پر مایوسی ہے، اس کا چہرہ غمگین ہے، اس کے کفن پھٹ چکے، اس کے کفن میلے ہو گئے، اس کے ہاتھوں میں اس کے پاس کوئی اعمال صالحہ نہیں، اس کے بال بکھر گئے، اس کے جسم کمزور ہو گئے۔ وہ تیرا شہزادہ جسے تو اپنی دنیا کی امانت سمجھتی تھی، وہ تیرا بیٹا عذاب میں گرفتار ہے، قبر میں جو ہے عذاب میں گرفتار ہے۔ اگر تو اپنے بیٹے کے نام سے کچھ اعمال صالحہ کر دے، کچھ کار خیر کر دے، کچھ اچھے اعمال کر دے، تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ قبر کے اندر تیرے بیٹے کو سکون مل جائے گا، قبر کے اندر تیرے بیٹے کو راحت مل جائے گی، قبر کے اندر تیرے بیٹے کو چین مل جائے گا، قبر کے اندر تیرے بیٹے کو آرام مل جائے گا، قبر کے اندر تیرے بیٹے سے عذاب کو دور کر لیا جائے گا، عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس ماں نے اپنے شہزادے کی یہ کیفیت سنی تو وہ گھر کے اندر گئی اور گھر کے اندر جانے سے چند سکے لے کے آئی، یعنی چند اشرفیاں لے کر کے آئی، اور لانے کے بعد اللہ کے محبوب بندے کے ہاتھ میں دیا اور اس نے عرض کر دیا، اے اللہ کے نیک بندے، اے میرے شہزادی کی خبر مجھ تک لانے والے، اے میرے بیٹے کا پیغام مجھ تک لانے والے، یہ چند اشرفیاں ہیں، میں بہت زیادہ مالدار نہیں، میں بہت زیادہ امیر نہیں، میں بہت زیادہ دولت مند نہیں، میں بہت زیادہ رئیس نہیں، یہ چند سکے ہیں، میں اسے آپ کے حوالے کرتی ہوں، یہ آپ لے جاؤ اور کسی غریب کو دے دو، میرے بیٹے کے نام ایصال ثواب کر دو، میرے بچے کے نام سے غریبوں کو کھلا دو، فقیروں میں بانٹ دو، یتیموں میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ وہ چند سکے لا کر کے بازار کی طرف آپ نکلتے ہیں اور جس کو آپ نے مناسب سمجھا وہ سکہ دے دیا، یعنی یہ کہا جائے غریبوں میں بانٹ دیا، فقیروں میں تقسیم کر دیا، یتیموں محتاجوں کے حوالے کر دیا، وہ سکے دے کر کے واپس چلے آئے، غریب و فقیروں میں اس شہزادے کے نام سے ایصال ثواب کر دیا، اپنے مکان پر آئے، رات ہو گئی، آپ آرام کرنے لگے، وہی جب صبح کا وقت ہوا یعنی نماز فجر کا وقت ہوا، آپ گھر سے نکلے مسجد شریف جانے کے لیے، راستے میں قبرستان موجود ہے، راستے میں قبرستان موجود ہے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا، لاؤ ذرا دیکھو اس نوجوان مردے کا کیا حال ہے جس کے نام ہم نے یتیموں کو روپیہ بانٹا، جس کے نام ہم نے یتیموں کو پیسہ دیا، جس کے نام سے ہم نے غریبوں فقیروں محتاجوں میں پیسے کو تقسیم کر دیا، لاؤ ذرا دیکھیں اس نوجوان کی کیفیت کیا ہے، اس نوجوان کا معاملہ کیا ہے، وہ کس عالم میں آج ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں قبرستان میں داخل ہوا اور اسی مقام پر جا کے بیٹھ گیا، اسی جگہ پر جا کے بیٹھ گیا، آنکھوں کو بند کیا، مراقبہ شروع کر دیا، جب مراقبہ شروع کیا تو پھر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے، حجابات دور کر دیے گئے، پھر وہی منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے اپنی قبر کے پاس سرہانے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے، یعنی کوئی چیز ان کے پاس آنے والی ہے، بڑی شدت سے ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا، آخرکار کیا دیکھتا ہوں کہ کل کی طرح پھر آج ایک گٹھری مردوں کے پاس آ گئی، وہ چہرے سے مسکرانے لگے، ان کے بال جو ہے ان کے بال چمک رہے ہیں، ان کے کفن چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، اپنی اپنی گٹھری کو لے کر کے مردے قبر میں جانے لگے۔ پھر میری نظر اسی نوجوان پر پڑ گئی جو کل تک بڑا غمگین تھا، کل تک بڑا اداس تھا، جس کے کفن پھٹ چکے تھے، جس کا چہرہ غمگین تھا۔ آج میں معاملہ کچھ اور ہی دیکھتا ہوں، آج معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان جو کل تک بڑے مایوسی کے عالم میں خالی ہاتھ قبر میں داخل ہو رہا تھا، آج اس کا چہرہ چمک رہا ہے، آج اس کے کفن چمک رہے ہیں۔ کیا معاملہ ہوا؟ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، وہ بال جو بکھرے ہوئے تھے آج چمک رہے ہیں، اور اس کا ہاتھ کل تو خالی تھا لیکن آج اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری ہے، وہ قبر میں داخل ہونے لگا۔ میں نے اس کو آواز لگائی، اے اللہ کے بندے ذرا ٹھہر جا، اے نوجوان ذرا رک جا، مجھے یہ بتاتے جا، مجھے یہ سناتے جا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا
اے اللہ کے محبوب بندے آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے اس مال کا جس مال کو میری ماں نے آپ کے وسیلے سے راہ خدا میں خرچ کر دیا، یعنی یتیم و فقیروں کو کھلا دیا۔ یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے اس مال کا جو مال میرے نام سے خرچ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، عذاب کو دور کر دیا۔ اے اللہ کے محبوب بندے، جس مال کو آپ نے میرے نام سے غریب و فقیروں میں تقسیم کر دیا، اسی کی برکت یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں نیکیوں کی گٹھری آ گئی، میرے ہاتھ میں اعمال صالحہ کا بوجھ آ گیا، میرے ہاتھوں میں نیکیوں کی بوتلی آ گئی، اور یہ نیکیوں کی برکت ہی ہے کہ میرے کفن جو کل تک پھٹے پرانے تھے آج چمک رہے ہیں، میرا چہرہ جو کل تک غمگین تھا آج چمک رہا ہے، میرے سر کے بال جو پراگندہ اور بکھرے ہوئے تھے آج چمک رہے ہیں۔ یہ اسی نیکیوں کی برکت ہے کہ آج میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ وہ نوجوان مسکراتے مسکراتے اور اللہ کے محبوب بندے ابراہیم ابن ادہم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو اس کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ صدقہ ایسا کرو کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے نام سے صدقہ کرتے رہو، کبھی 10 روپیہ، کبھی 20 روپیہ، کبھی 50 روپیہ، کبھی 100 روپیہ، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی کمائی کے مطابق۔ کبھی غریبوں کو کھانا کھلا دو ماں باپ کے نام سے، کبھی یتیموں کو کپڑا پہنا دو ماں باپ کے نام سے، کبھی فقیروں کی حاجت پوری کر دو ماں باپ کے نام سے، کبھی غریبوں کو اگر پیسے کی حاجت ہو چند سکے مٹھی بند کر کے ان کے حوالے کر دو اور رب کی بارگاہ میں عرض کر دو، مولا میں نے جو چند پیسے غریب کو عطا کیے اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کی روح کو پہنچا دے، میرے ماں باپ کی روح کو پہنچا دے، میری مرحومہ بہن کی روح کو پہنچا دے، میرے مرحوم بھائی کی روح کو پہنچا دے۔ یہ یقین اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ادھر آپ اپنے ماں باپ کے نام سے، اپنے بھائی بہن کے نام سے ایصال ثواب کرو گے اور فوراً قبر میں اس کا پھل نظر آتا ہوا دکھائی دے گا، فوراً قبر میں اس کا پھل نظر آتا ہوا دکھائی دے گا، فوراً قبر میں آپ کے مرنے والے مرحوم کو اس کا فائدہ نظر آ جائے گا، اس کے عذاب کو دور کر دیا جائے گا، اگر گنہگار ہوگا گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ یہ پیغام ہے زندوں کے لیے، یہ پیغام ہے جو زندہ ہیں ان کے لیے کہ اپنے مرنے والوں کے نام ایصال ثواب کرتے رہیں۔ اگر آج آپ ایصال ثواب کرتے رہو گے، ماں باپ کی روح کو ثواب پہنچاتے رہو گے، مرنے والے بھائی بہن کو یاد کرتے رہو گے، تو جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ میرا باپ میری دادی دادا کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، میرا باپ میری نانی نانا کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، میرا باپ میری پھوپھی پھوپھا کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، میرا باپ اپنے چاچا کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہے، جب بچے یہ دیکھیں گے انہیں بھی ایک پیغام ملے گا، ان کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جائے گی، کل جب میرے باپ کا انتقال ہوگا تو میں بھی اپنے باپ کے نام ایصال ثواب کروں گا، کل جب میری ماں کا انتقال ہوگا تو میں بھی اپنے ماں کے نام ایصال ثواب کروں گا، میں بھی اپنے چاچا کے نام ایصال ثواب کروں گا، میں بھی اپنے دادا کے نام ایصال ثواب کروں گا، میں بھی اپنے دادی کے نام ایصال ثواب کروں گا۔ ایصال ثواب کرتے رہو، بچوں کو دکھا دکھا کے ایصال ثواب کرو۔ دیکھ بچے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں اپنے والد کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہ ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ جب بچہ دیکھے گا اس کے ذہن و فکر میں یہ بات بیٹھ جائے گی اور اس میں سمجھ آئے گی کہ ایصال ثواب کرنے سے مرنے والے کی روح کو سکون ملتا ہے، ایصال ثواب کرنے سے مرنے والے کو قبر میں آرام ملتا ہے، ایصال ثواب کرنے سے مرنے والے کو قبر میں چین ملتا ہے۔ اس کے ذہن و فکر میں جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے بھی ہمارے نام سے ایصال ثواب کرتے رہیں گے اور ہماری روح کو ثواب پہنچاتے رہیں گے، ہماری روح کو ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اس لیے صدقہ جاریہ بہت ضروری ہے، ایصال ثواب بہت ضروری ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مرحومین کے نام زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نام خوب خوب کار خیر کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔